یہ واقعہ جو ہے یہ سوشل میڈیا کی توسط سے آپ نے بہت زیادہ آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا. جب میں نے یہ واقعہ دیکھا تو مجھے بخاری شریف کی وہ حدیث جو ہے وہ میرے سامنے آئی جس میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے آ کے کہا کہ فلاں شخص جو ہے، اب میں اس شخص کے لیے لفظ جو ہے وہ مجھے نہیں پتا کہ صحابی کا استعمال کرنا چاہیے یا شخص کا کرنا چاہیے، میں بہرحال احتیاط کرتے ہوئے ایک شخص کا ذکر کرتا ہوں. کہا کہ وہ دیکھیے وہ کس جانفشانی سے جو ہے وہ جہاد کر رہا ہے اور کس طرح سے لڑ رہا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو جنت الفردوس میں اگر یہ شہید ہو گیا تو جگہ دے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنمی ہے. اب دیکھیے جو شخص جو ہے وہ اللہ کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک غزوہ کے اندر شامل ہے. اللہ کے رسول نے جب کہہ دیا تو جو صحابی تھے جو اس بات کے راوی ہیں، اگر میرا گمان ٹھیک ہے تو حضرت ابو ہریرہ جو ہے، مجھے یاد نہیں ہے کہ راوی کون ہے اس کے، انہوں نے کہا کہ میں اس بات کی تصدیق میں لگ گیا کہ یہ شخص اتنی جاں فشانی سے لڑ رہا ہے، یہ جہنمی کیسے ہو سکتا ہے. میں نے دیکھا تو اس کی جو جنگ تھی دشمنوں کے ساتھ، کفار کے ساتھ، وہ بڑی بہادرانہ تھی اور وہ والہانہ طور پہ لڑ رہا تھا. لیکن اس سارے معاملے میں اس کے جسم پہ بہت سے زخم جو ہیں وہ بھی لگے، اور جب وہ جنگ سے واپس آیا، پلٹا واپس، تو اس کے جسم پہ اتنے زیادہ زخم تھے کہ اس نے اپنی ہی تلوار کو زمین پہ کھڑا کر کے اپنے آپ کو اس تلوار پہ گرا لیا. اب اللہ کے رسول کی یہ بات کو سوچیے کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ نہیں، وہ جہنمی ہے. آپ چاہے جہاد کرنے والے ہوں، آپ جتنے مرضی نیک ہوں، آپ کا جو مقام ہے مزاج یا ہو جیسا مرضی ہو، لیکن کمال بات ہے کہ اس معاشرے میں غریب چھوڑیے، امیر لوگ جو ہے اور درمیانے طبقے کے بھی جو لوگ ہیں، ان کا کیا نفسیات ہے، کیا فیملی سٹرکچر ہے، کیا سوشل سٹرکچر ہے کہ وہ اپنے ان سٹریسز کو ہینڈل کس طرح کرتے ہیں کہ وہ قاتل بھی بنتے ہیں اور خودکشی بھی کرتے ہیں. خودکشی کر لینا ہی کئی کافی بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قتل کرنا. اب جب علماء کرام سے بات کریں گے تو وہ ہمیں کہیں گے کہ امپلیمنٹیشن آف ریلیجن نہیں ہوا، یہاں پہ تقوی نہیں ہے، اسلام کی وہ جو تعلیمات ہیں وہ نہیں پہنچی. لیکن کمال بات ہے کہ یہ شخص جو تھا یہ نمازی بھی تھا، یہ روزے دار بھی تھا، یہ خیرات بھی کرتا تھا اور اس کی ریپوٹیشن بھی بہت اچھی تھی. اس کے باوجود یہ واقعہ کیوں پیش آیا، اس پہ بات کریں گے. ہمارے شام سے بات شروع کرتے ہیں. شام تھوڑا سا پیش منظر اور پس منظر جو ہے وہ اس واقعے کا جو ہے وہ مختصر ترین بتائیے گا، اور یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ اب یہ معاملات جو ہیں یہ کہاں تک پہنچے ہیں، اس میں مدعیت کس کی ہے اور یہ کارروائی آگے اب کہاں چلے گی. اچھا سر، اس پہ جو اس دن کے واقعات ہیں اگر وہیں سے سٹارٹ کریں تو وہاں اس دن ان کی میٹنگ تھی ایک. یہ کوئی غریب آدمی نہیں تھا، امیر آدمی ہے اور فیصل آباد کے ایک مشہور برانڈ ہے، ان کے یہ ڈائریکٹر ہیں، اور برانڈ کے اونر کے ساتھ ان کی میٹنگ تھی 2 بجے، اور انہوں نے فون کر کے برانڈ کے اونر کے پی اے کو کنفرم کیا کہ میں 2 بجے میٹنگ پہ آؤں گا. اچھا، اسی دن جو پتا چلا کہ انہوں نے اپنی جو دوسری بیوی تھی ڈرائیور اور گاڑی بھجوا کے لاہور سے ان کو گھر بلایا. اس کے بعد گھر میں جو ہوا کہ انہوں نے سب جو اپنے دونوں بیویاں ہیں، بچے ہیں، ان کو مرڈر کرنے کے بعد خودکشی کر لی. تو جو پی اے تھے برانڈ اونر کے، وہ بار بار ان کو کال کر رہے تھے میٹنگ کے لیے، لیکن یہ وہاں پہنچ نہیں سکے. یہ تو اس دن کے واقعات ہیں. پھر ظاہر ہے ان کے بھائی جو ہے کاظم جواد جو ہے، ان کے بھائی بھی اسی برانڈ میں ڈائریکٹر ہیں. تو ان کو جب کال آئی ہے آفس میں تو وہ روتے ہوئے آفس سے نکلے، اور ان کو ان کے ڈرائیور کی کال آئی ہے، اور پھر ان کو جب پتا چلا تقریباً 7 بجے کا ٹائم تھا، پھر پولیس گئی ہے، ڈیڈ باڈیز ہاسپٹل گئی ہیں. پھر گھر کے جو مناظر تھے وہ بھی نظر آ رہے تھے کہ 7 باڈیز ایک ہی گھر میں جب جا رہی ہیں. اس کے بعد پولیس نے جب انویسٹیگیشن شروع کی ہے تو 2-3 چیزیں ابھی تک جو سامنے آئی ہیں. وہ ایک تو یہ آئی ہے کہ یہ فائنانشلی تھوڑا کرائسس میں تھے، کیونکہ 3 سال پہلے ان کا بہت بڑا لاس ہوا تھا. یہ سوتر منڈی کے بڑے مشہور تاجر تھے، لیکن اس لاس سے بھی اب یہ کافی حد تک ریکور کر چکے تھے. پھر یہ کوئلے کے بزنس میں ایک پارٹنر کے ساتھ انویسٹمنٹ کر رہے تھے، اور کچھ دنوں سے وہ جو پارٹنر تھا وہ غائب تھا، اور جتنے بھی لوگ پیسے لینے والے تھے وہ ان کو تنگ کر رہے تھے. ایک تھریٹ یہ بھی ان کو تھا، اپنا جو فیوچر کا تھریٹ تھا اپنے بیوی بچوں کے لیے یا اپنے لیے، جو لائف سٹائل ان کا ہے یا جو ان کے حالات ہیں، تو اگر یہ آگے ڈاؤن جائیں گے. ایک یہ بھی چیز سامنے ان کی آئی ہے. پھر انہوں نے جو لاسٹ میسج اپنے سوتر منڈی کے ہی کسی تاجر کو، دوست کو کیا ہے، تو اس وہ میسج اس طرح کا تھا کہ زندگی بہت مشکل ہوتی جا رہی ہے، سروائیول مشکل نظر آ رہا ہے. تو جو اس ساری انویسٹیگیشن میں ابھی نظر جو آ رہا ہے نا کہ ان کو ڈپریشن تھا، فیوچر کا ایک ڈر تھا. ابھی تک تو معاملات یہاں تک پہنچے ہیں، لیکن
ابھی ظاہر ہے پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے, مزید کوئی معاملات سامنے آ بھی سکتے ہیں, مزید کہ کوئی تھریٹ اور بھی تھا ان کو یا کیا ریزنز بنی, تو وہ انویسٹیگیشن میں ابھی آگے جا کے پتا چلے گا. ٹھیک ہے, حسن ہمارے ساتھ ہیں, حسن جاوید السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. آپ کو بہت بہت وارم ویلکم, آپ کو پہلی دفعہ تشریف لائے. حضور اقدس اس پہ اپنی ٹیک لیجئے کہ یہ حادثہ جو ہے آپ کے خیال میں کیوں پیش آیا؟ دونوں بیویوں کو بچوں کو خود کو مار لینا کیا اتنا آسان تھا کہ ایک بزنس مین جو ہے وہ چھوٹا سا سٹریس نہ لے سکے کہ نقصان ہو گیا؟ جی بالکل, جیسے آپ نے کہا کہ یہ کسی صورت بھی آسان سٹیپ نہیں تھا, اور جو بعد میں ہمیں اسے ایک طرح جس کو آپ سوسائڈ وائس نوٹ کہہ سکتے ہیں جی, اس میں اس چیز کا بھی ذکر ہے کہ وہ پچھلے 2.5-3 سال سے اسی کیفیت میں جی رہا تھا, اور بار بار اس کے ذہن میں یہ خیال آتا تھا, اور ایونچولی یہ 2 تاریخ کو پھر یہ جو انتہا کا قدم ہے اس نے اٹھایا. اچھا حسن, یہ فرمائیے کہ یہ قتل جو ہے یہ کسی نے سنا نہیں ہے؟ 7 گولیاں چلی ہوں گی, ظاہر ہے 7 لاشیں ہیں, تو کسی کو آواز نہیں آئی؟ کیوں, کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ جی بالکل, اس میں ایک تو یہ ہے کہ پہلے اس نے نیند کی گولیاں سب کو کھلائی تھیں, کیونکہ جب ہم نے ڈیڈ باڈیز دیکھی تو وہ بالکل جہاں پہ جس پوزیشن میں وہ لوگ سوئے ہوئے تھے وہیں پہ ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. کسی قسم کی کوئی ریزسٹنس کرائم سین پہ ہمیں نظر نہیں آئی. اور دوسرا اس نے جو ہے پلو یوز کیا ہوا تھا تاکہ اس کی آواز, جس طرح آپ نے کہا کہ اگر 7 بندوں کو شارٹ کرتا تو ضرور کسی کو آواز آتی, تو اس نے پلو کو یوز کیا تھا اس آواز کو کم کرنے کے لیے, تو اس وجہ سے شاید کسی کو آواز نہیں آ سکی. اچھا, یہ جتنا بھی اس کا یہ ایکشن تھا, آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی کرمنل مائنڈ تھا جس نے اتنا پری میڈیٹیٹ کیا اور تکیہ بھی استعمال کیا اور لوگوں کو بھی نکالا, ڈرائیور کو بھی کہا کہ تم نے نہیں آنا, یہ پری میڈیٹیٹڈ تھا؟ جی پری میڈیٹیٹڈ اس لحاظ سے تو ضرور تھا کہ اس نے اپنی سیکنڈ وائف کو بچوں سمیت لاہور سے بلایا اور اسپیشلی سب کو اکٹھا کیا اس گھر میں, اور پھر اس نے سارا یہ وقوع کیا. لیکن اگر آپ کا اس سے مطلب یہ کہ وہ کوئی کرمنل مائنڈڈ تھا, تو میرا خیال ہے کہ ایسی بات نہیں تھی. وہ ایک تاجر ہی تھا, لیکن حالات کی وجہ سے وہ اتنا پریشان تھا کہ پچھلے 2-2.5 سال سے وہ اس چیز پہ سوچ بچار بھی کر رہا تھا, اور ایونچولی اس نے یہ چیز کی. اور یہ چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ عام طور پہ موویز فلمز میں بھی یہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں, تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو کسی عام بندے کو پتہ نہ ہو. یہ بات آپ نے بڑی اچھی کی کہ عام طور پہ ہمارے ہاں یہ چیزیں جو ہیں یہ دیکھنے میں واضح آتی ہیں. اچھا حسن, اپنی جو ایک کیا کہنا چاہیے کرمنل وزڈم ہے, اس کو اگر آپ سامنے رکھیں ایز این انویسٹیگیٹر, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ شخص ڈپریشن میں تھا یا ہیٹ میں تھا؟ میرا خیال ہے ڈپریشن کی سائڈ پہ زیادہ ہوگا. اگر ہیٹ ہوتی تو دیکھیں وہ پھر اس بندے کے اگینسٹ شاید یہ سٹیپ لیتا, لیکن یہ جیسے ابھی میں سن بھی رہا تھا, آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ پہلے ان کے فائنینشلی بہت اچھے حالات تھے اور ان کا اچھا لائف سٹائل تھا, اور ابھی آج کل یہ تھوڑا سا پریشر میں بھی تھے کیونکہ جس گھر میں یہ رہ رہے تھے وہ ان کے چچا کا گھر تھا جو کینیڈا میں رہائش پذیر ہے, تو وہ بھی شاید ابھی واپس شفٹ ہو رہے تھے, تو انہوں نے اس کو الٹیمیٹم دیا ہوا تھا کہ یہ گھر خالی کریں. تو اس طرح کی ساری مشکلات اس کے لیے بڑھتی رہیں, تو میرا خیال ہے پھر یہ ڈپریشن میں آ کر اس نے یہ سٹیپ لیا کہ وہ آگے کیا کر پائے. حسن, اس طرح کے اور کیسز آپ کے سامنے آئے ہیں کبھی؟ پولیس کی نوکری میں آتے رہتے ہیں. اچھا, یہ فرمائیے کہ آپ کے خیال میں اگر آپ ایک اوور آل تجزیہ کریں تو یہ جو مرڈر ہوتے ہیں کہ اپنی خودکشی بھی کرنی ہے اور فیملی کو بھی مار دینا ہے فار اینی فیئر یا اینی ہیٹ, یہ کتنا کامن ہے سوسائٹی کے اندر؟ جی یہ عام طور پہ یا تو ایکسٹریم ڈپریشن میں ہوتا ہے, یا وہ لوگ جو ڈرگس کی انٹیک کرتے ہیں وہ اس طرح کے ایکسٹریم سٹیپس لے سکتے ہیں. جیسے لاہور میں اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں کہ اپنی والدہ اور بھائیوں کو مار کے خودکشی کر لی, اور وہ عام طور پہ آئس کے نشے کے عادی ہوتے. تو یہ چیزیں ہوتی تو ہیں لیکن بہت زیادہ کامن آبویسلی نہیں, بڑے ایک ایکسٹریم قسم کا سٹیپ ہے, اور اپنی جان لینا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میرے خیال میں بہت مشکل کام ہے, اور کوئی بھی نارمل پوزیشن میں بندہ یا نارمل حالت میں یہ بندہ اس طرح کا قدم نہیں اٹھا سکتا. حسن, پولیس کی طرف سے کیس جو ہے یہ کلوز ہو جائے گا یا کیا ہوگا, اس کا آئندہ مستقبل کیا ہے؟ جی اس میں پی ایف ایس اے کرائم سین نے سب یہاں سے آ کے ایویڈنس وغیرہ کلیکٹ کیا ہے, اور اس کے پارسلز وغیرہ بھی پی ایف ایس اے بھیج دیے گئے, اور پوسٹ مارٹم بھی ہو چکا ہے, لیکن ابھی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آنا بھی باقی ہے. تو بھلے اس کا نیگلیجیبل چانسز ہوں, لیکن ہم اس کو رول آؤٹ تبھی کریں گے جب ہمارے پاس رپورٹس آ جائیں گی, اور اس کو دیکھ کے پھر کیس کو ہم کلوز کریں گے.